السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میت کو غسل دیتے وقت قرآن پاک کس طرح میت کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اور میت کو جب دفنا دیا جاتا ہے تو میت جو لوگ اس کو دفناتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تو ان لوگوں کے ہاتھ جھاڑنے اور ان کے جب وہ واپس جانے لگتے ہیں تو ان کی جوتیوں تک کی آواز قبر کو آتی ہے۔ ابن ابی دنیا نے محمد تمیمی سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قبر کے دبانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ لوگ اس مٹی سے پیدا ہوئے اور اب عرصہ دراز غائب رہنے کے بعد جب دوبارہ انسان مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے تو قبر خدا کے فرما بردار کو ایسے دباتی ہے جیسے ماں چھوٹے بچے کو دباتی ہے، اور یہ دبانا محبت سے دبانا ہوتا ہے، مگر جو لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں اور نافرمان کو زمین جو ہے وہ اس سختی سے دباتی ہے، یعنی قبر جو ہے نافرمان خدا کو ناراضگی سے زور سے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھنس جاتی ہیں۔ اب تو ابو نعیم نے حلیہ میں عبداللہ بن شقیق سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مرض الموت میں قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کو پڑھ لیا وہ قبر کے دبانے سے محفوظ ہو جائے گا، یعنی جس بندے پر موت کا وقت قریب ہو اور وہ اس وقت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو مکمل طور پر پڑھ لے تو قبر اس کو نہیں دباتی، اور ملائکہ اس شخص کو پروں پر اٹھا کر پل صراط پار لگائیں گے۔ اسی طرح قبر جو ہے وہ مردے سے خطاب بھی کرتی ہے۔ ابن مندہ نے کتاب الارواح میں بسند مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اچھی صورت میں خوشبودار مہک کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ روح قبض کرنے کے بعد میت کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور اس فرشتے کے ساتھ دو مزید اور فرشتے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جنت کی خوشبو اور کفن لے کر آتے ہیں اور میت سے دور بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک الموت میت سے روح نکالتے ہیں تو دونوں فرشتے اس سے لیتے ہیں اور جنت کی خوشبو لگا کر کفن میں رکھ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس روح کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے فرشتے اس نیک روح کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس روح کا اچھا نام لے کر پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، تو لہٰذا جو فرشتے زمین سے روح کو آسمان پر لے کر جاتے ہیں وہ فرشتے اوپر والے آسمانی فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ وہ جس آسمان پر روح کو لے کر جاتے ہیں وہیں اس نیک روح کی عزت افزائی ہوتی ہے۔ مقربین فرشتے ساتھ ہو کر عرش الہی کے نیچے اس روح کو رکھ دیتے ہیں، لہٰذا اس روح کے اعمال علیون سے نکال لے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہے کہ اس عمل والے کی مغفرت فرما دی ہے، اور اس کی کتاب کو مہر لگا کر علیون میں رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، اور میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو اسی مٹی سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس وقت زمین میت سے خطاب کرتی ہے، یعنی میت سے زمین اس طرح بولتی ہے اور میت سے کہتی ہے کہ جب تو میری پیٹھ پر دنیا میں چلتا تھا تو میرے نزدیک تو بہت پسندیدہ شخص تھا، اب تو میرے پیٹ میں آ گیا ہے تو تیرے ساتھ کیا کروں گی یہ تجھے ظاہر ہو جائے گا۔ لہٰذا میت جہاں تک نگاہ کرتی ہے اس کی قبر اتنی ہی فراخ ہو جاتی ہے، اور پاؤں کی جانب سے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور میت سے کہا جاتا ہے کہ میٹھی نیند سو جاؤ، مگر اس کے نزدیک قیامت جلد ہی قائم ہو جائے، یہ اس کے لیے پسندیدہ بات ہوتی ہے۔
ابن ابی دنیا نے قبور میں محمد بن سبی سے روایت کی ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس کے مردے پڑوسی اس میت کو پکار کر کہتے ہیں کہ اے دنیا سے آنے والے تو نے ہم سے نصیحت حاصل کیوں نہ کی؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہمارے اعمال کیسے ختم ہو گئے اور تجھے عمل کی گنجائش تھی مگر تو نے وقت کو ضائع کر دیا؟ قبر کے گوشے سے اس کو پکارا جائے گا، اے زمین پر اکڑنے والے، کیا تو نے مرنے والے سے عبرت حاصل نہ کی؟ کس طرح تیرے رشتہ داروں کو اٹھا کر لوگ قبر تک لے گئے۔ اسی طرح بہیقی نے شعب الایمان میں حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو 2 دنوں اور 2 راتوں کی خبر نہ دوں؟ ایک وہ دن جب تمہارے پاس بشیر آئے گا اور وہ خدا کی رضامندی یا ناراضگی کا پیغام لائے گا، دوسرا وہ دن جب تم بارگاہ ایزدی میں کھڑے ہو گئے اور تمہارا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں دے گا، ایک وہ رات جب تمہاری پہلی قبر میں رات گزرے گی، ایک وہ رات کہ جس کی صبح قیامت ہوگی اور اس کے بعد کوئی رات نہ ہوگی۔ اور اسی طرح حمید بن نجویہ نے فضائل الاعمال میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب تم رات کو قرآن پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو، کیونکہ اس سے شیاطین اور سرکش جن بھاگ جاتے ہیں، اور ہوا میں رہنے والے فرشتے نیز گھر کے رہنے والے بھی سنتے ہیں۔ نیز جب کوئی قرآن نماز میں پڑھتا ہے تو لوگ اس کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں اور گھر والے بھی پڑھتے ہیں۔ جب یہ رات گزر جاتی ہے تو یہ رات اگلی رات کو وصیت کر دیتی ہے کہ اس عبادت گزار بندے کو اسی طرح رات کو جگا دینا اور اس کے لیے تو آسان ہو جانا۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس بندے کے یا اس میت کے سر کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب لوگ اسے غسل دے کر فارغ ہو جاتے ہیں تو جو میت دنیا میں قرآن پڑھتا تھا جو بندہ، تو قرآن اس کے سینے اور کفن میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب قبر میں اس کے پاس منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن بندے اور ان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اے قرآن تو درمیان سے ہٹ جا، ہمیں اس شخص سے پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ باخدا میں اس شخص کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، تو اگر تم اس کے بارے میں کچھ حکم دیا گیا ہے تو تم اسے پورا کرو۔ پھر قرآن مردے کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ تو مجھ کو دیکھ کر پہچان یا نہیں پہچانتا؟ تو مردہ کہے گا کہ میں تجھے پہچانتا ہوں۔ قرآن کہے گا کہ میں قرآن ہوں جو تجھ کو راتوں میں بیدار رکھتا تھا اور دن میں تو پیاسا رکھتا تھا، نفسانی خواہشات سے میں تجھے روکتا تھا، خواہ وہ آنکھ کی ہو یا کان کی۔ تو اب تو مجھے سب سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا، تو اب تو بشارت سن کہ تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہیں ہوگا۔ پھر منکر نکیر اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس مردے کے لیے بچھونا اور چادر طلب کر کے لاتا ہے۔ جنت کی قندیل اور یاسمین کے پھول 1000 مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن قرآن ان سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وہ وحشت زدہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں گیا تھا کہ ان سے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں تاکہ تیری قبر منور ہو جائے۔ اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے آ کر اس کا بستر لگاتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول میت کے سینے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ وہ شخص ان کو قیامت تک سونگھتا رہے گا، یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ جنت کے پھول اس کے پاس رہیں گے۔ تفسیر میں ضحاک سے روایت کی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم قبرستان پہنچے۔ ایک انصاری کے جنازے کے بعد
قبر کے کھودے جانے میں انتظار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم سب موجود تھے۔ رسول اللہ ایک قبر کے پاس تشریف فرما تھے، ہم سب خاموش تھے۔ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں اور اگر ہم نے حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریتنے لگے۔ پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، اور آسمان کی طرف رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ مومن کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں، اور دوسرے فرشتے جنتی خوشبوئیں اور جنتی تحائف لے کر اور جنتی لباس لے کر صف بستہ ہو کر حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت بشارت کی ابتدا کرتے ہیں، ان کے بعد تمام فرشتے بشارت اور اسے خوشخبری سناتے ہیں، تو سب کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزہ سے پانی کے قطرے۔ جو ہی ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، فرشتے فوراً اس روح کو لے کر جنتی تحفے اسے دیتے ہیں اور جنتی کفن وہ لے کر آتے ہیں جس سے خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مومن کے نفس کی خوشبو ہے جو کہ آج دنیا میں انتقال کر گیا ہے۔ فرشتے اس پاک نفس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ جب فرشتے اس نیک روح کو آسمان کے دروازوں تک پہنچاتے ہیں تو دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازے مشتاق ہوتا ہے کہ روح اس سے داخل ہو، حتیٰ کہ یہ اعمال کے دروازے سے داخل ہوتا ہے اور وہ دروازہ روتا ہے جس دروازے سے گزرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ کیا ہی خوشبودار نفس ہے جس نے اللہ کے احکام کی پابندی کی، حتیٰ کہ وہ فرشتے سدرۃ المنتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ملک الموت اور وہ فرشتے جو روح قبض کرتے وقت موجود تھے کہتے ہیں کہ یا الہی، ہم نے فلاں بن فلاں کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو اسی زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور میں اسی کو اسی مٹی میں ملاؤں گا اور پھر دوبارہ میں اس کو اسی مٹی سے اٹھاؤں گا۔ اور میت لوگوں کی جوتیوں کی آواز بھی سنتی ہے، حتیٰ کہ قبر سے باہر جو لوگ مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہیں تو میت ہاتھ جھاڑنے کی آواز تک سنتی ہے۔ جب لوگ اس میت کو دفنا کر واپس جاتے ہیں تو اس میت کے پاس 3 فرشتے آ جاتے ہیں، 2 رحمت کے اور 1 عذاب کا۔ اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، نماز پیروں کی جانب، سینہ کی جانب نماز، سینے کی جانب روزہ اور زکوٰۃ، دائیں جانب صدقہ، بائیں جانب نیکی اور خوش اخلاقی۔ اس کے سینے میں جس طرف سے عذاب کا فرشتہ آتا ہے، اس کے نیک اعمال اس عذاب کے فرشتے کو بھگا دیتے ہیں۔ پھر وہ بہت بڑا ہتھوڑا لے کر کھڑا ہوتا ہے جس کو اہل منع مل کر بھی نہ اٹھا سکیں۔ وہ کہتا ہے کہ نیک بندے، تیرا نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ تجھے اگر گھیرے نہ لیا ہوتا تو میں تجھے ہتھوڑے سے مارتا جس سے قبر آگ سے بھر جاتی۔ اے رحمت کے فرشتوں، یہ بندہ تمہارے لیے ہے، تم اس کو لے جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر عذاب کا فرشتہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، وہ سخت ہولناکی سے گزر کر آیا ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں کہ تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تیرا علم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا علم اللہ کی کتاب جس پر میں ایمان لایا اس کی میں نے تصدیق کی۔ یہ سوالات اتنے سخت لہجے میں ہوتے ہیں اور یہی مومن کے لیے قبر کی آزمائش ہے۔
پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے جو کہا وہ سچ ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، جنت کا لباس پہناؤ، جنت کی خوشبوئیں لے کر لگاؤ، حد نگاہ تک اس کی قبر کو شادہ کر دو۔ پھر جنت کا ایک دروازہ قدموں کی جانب، دوسرا اس کے سر کی جانب کھول دو۔ اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ تم سو جاؤ جس طرح دلہن شب عروسی میں سوتی ہے، تجھے عذاب قبر کا ذائقہ تک نہیں ملے گا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ قیامت قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال میں چلا جاؤں، تیری عطا کردہ نعمتوں کو میں حاصل کر لوں، تو وہ قیامت کو ہی اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح بہقی نے بسند صحیح حضرت ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں رسول اللہ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امت اپنی قبروں میں آزمائش میں ڈالی جائے گی۔ جب میت کو دفن کرنے والے اس کو دفن کر کے رخصت ہوتے ہیں تو ملک الموت اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص کے بارے میں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میت اگر مومن ہے تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتہ یہ سن کر کہے گا کہ تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان نہ لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہوتا، لیکن اس کی بجائے تیرا ٹھکانہ جنت میں کر دیا گیا ہے۔ وہ جنت کا دروازہ دیکھ کر اس کی طرف جائے گا تاکہ داخل ہو جائے تو اس سے فرشتہ کہے گا کہ ابھی یہیں ٹھہرو۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کر دی جائے گی، لیکن وہ شخص اگر کافر یا منافق ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال کرے گا کہ تو انہیں جانتا ہے، تو وہ منکر روح کے جب میت جواب دے گا کہ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لوگ جو کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو نے کچھ بھی نہ مانا اور تجھے ہدایت نہ ملی۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر تو ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہوتا، لیکن چونکہ تو نے کفر کیا اس لیے اس کی بجائے تجھے جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہے۔ پھر ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے گا اور فرشتہ ایک گرز لے کر اس زور سے اس میت کو مارے گا کہ جن و انس کے علاوہ ہر چیز اس کی چیخو پکار کی آوازیں سنے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جب فرشتہ گرز لے کر کھڑا ہوگا تو کون ہوگا کہ جس پر اس کی ہیبت طاری نہ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو ثابت قدم رکھے گا۔ قول ثابت کی وجہ سے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور مزید ویورز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ فرشتے منکر نکیر کی شکل و صورت کیسی ہے اور وہ کون سی روحیں ہیں یا کون سی میتیں ایسی ہیں کہ جن سے منکر نکیر سوالات نہیں کرتے، اور کون سی ایسی میت ہے یا کون سی ایسی موت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سے حساب نہیں ہوگا، وہ کون سے ایسے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تعلیمات محمدیہ پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال کی سار انجام دہی کروا لے کہ جن سے ہماری نجات اور بخشش ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ میں کے تمام لوگوں کے دلوں کی جائز اور میٹھی مرادیں پوری فرمائے۔ اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔